السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور اے لوگو، جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اسی سے لو لگاتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہی اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اسی نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں جانوروں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وہ اللہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں و زمین کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اسی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین اسلام مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات یعنی توحید کی دعوت مشرکوں انکار کرنے والوں کو دیتے ہیں، وہ ان پر بھاری ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف آئے تو اسے اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور لوگوں نے اپنے پاس صحیح دین کا علم آ جانے کے بعد صرف آپس کی دشمنی کی وجہ سے دین میں اختلاف کیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے پہلے برے اعمال کے بدلے آخرت میں عذاب دیے جانے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ اور جو لوگ گزرے ہوئے کافروں کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے وارث بنائے گئے، یعنی یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین، وہ لوگ اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، بڑے گہرے شک میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ خود بھی اس پر جمے رہیں اور کافروں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ ایک اللہ کو مان لیے جانے کے بعد ایمان والوں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو ان کی بحث، ان کا جھگڑا ان کے رب کے نزدیک باطل، بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا غضب، غصہ ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی حق کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم شاید قیامت بالکل نزدیک آ گئی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس قیامت سے ڈرے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ قیامت حق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی اللہ بہت طاقت والا، سب پر غالب
یعنی بڑا زبردست ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں، سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، اختلاف کا فیصلہ اللہ کرے گا اور یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ دنیا میں لوگ نہیں مان رہے ہیں، لیکن وہاں فیصلہ ہو جائے گا، سب کو بتا دیا جائے گا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے، جو توحید پر ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کے لیے جنت ہے، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے جہنم ہے۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے جیسا کوئی نہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ فلاں طاقتور ہے، ایسا ہے ویسا، کسی کی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ آگے آیت نمبر 12 میں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم کریں اور آپس میں جدائی پیدا نہ کریں، اختلاف نہ کریں۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو۔ دین سے مراد توحید ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے، جتنے انبیاء گزرے ان کی بات ماننا ہے۔ تو تمام نبیوں کا کام یہ تھا دین کو قائم کرنا، وہ دین کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ کوئی یہ کہے ریاست کے لیے آئے، حکومت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو نبی بنایا تو پلس اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، خلافت بھی دی، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ لیکن تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا دین کے لیے، تاکہ اللہ کا دین دنیا کے اندر نظر آئے، دین کی دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 بغور کیجئے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، بے شک ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک منہج، ایک شریعت بنایا ہے۔ توحید کے مسئلے میں تمام نبی ایک ہیں، بقیہ دوسرے جو مسائل ہیں اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اس کی عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے، عبادت سے ہٹ کر دوسرے کی طرف نہیں جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ توحید والے، جو عبادت نہیں کرتے وہ شرک والے ہیں۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، دنیا ہی میں پورا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیتا تو کوئی نہیں بچتا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطی پر پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی نہیں بچے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر آگے کہا، وہی اللہ جس نے کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ اور میزان ترازو کو اتارا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد تمام نبیوں کو جو کتاب ملی ہے اس کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ عدل و انصاف۔ اللہ نے مادی ترازو اتارا ہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے، یا اللہ نے علمی ترازو بھی اتارا، معلوم ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر۔ علمی ترازو شریعت کا ترازو ہے، سب اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لے لے اور دیکھ لے۔ جو لوگ ایمان والے نہیں وہ جلدی چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن آ جائے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں قیامت حق ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ لوگ جانتے ہیں قیامت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔